یہ وہ ہے کہ کائنات میں اس سے افضل کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے خاندان کی مثال کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی شخصیت کی نظیر کوئی نہیں ہے۔ خدیجہ طاہرہ گھبرا کے کہتی ہیں کہ یہ تو سب آپ نے فضائل گنوا دیے، ارے میں کہتی ہوں کوئی عیب بتائیے۔ کہا کہ ہاں، اب سنو، اس کے عیب بھی سنو۔ یہ وہ ہے کہ جس کا چہرہ چاند کی مانند ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی پیشانی ستاروں سے زیادہ چمک رہی ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ ہے، یہ وہ ہے کہ جس کا کلام شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ وہ ہے کہ جب چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند چل رہا ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو فضائل ہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوائیے۔ ورقہ آخر تھک کے کہتے ہیں کہ خدیجہ، اس کا عیب کون گنوائے جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، جو سر سے لے کر پیر تک فضائل کا مجسمہ ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ جب ایسی کیفیت ہے کہ آپ جیسا آدمی کہہ رہا ہے تو اب اس کے علاوہ کسی اور رشتے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کسی طرح اس معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ خدیجہ، یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں اس میں یوں نہیں پڑوں گا، میری شرط ہے، مجھے بھی کچھ چاہیے۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی، جو آپ چاہیں، جو چیز آپ طلب کریں آپ کے لیے ہے۔ دولت چاہیے، سواری چاہیے، جائیداد چاہیے، مکان چاہیے۔ ورقہ نے کہا کہ خدیجہ، تمہیں معلوم ہے کہ ان چیزوں کی مجھے کبھی بھی ضرورت نہیں تھی، میں تو کچھ اور چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ بتائیے تو صحیح، آپ کا مطالبہ کیا ہے، میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گی۔ ورقہ نے کہا کہ سنو خدیجہ، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا شوہر قیامت کے دن سارے گناہ گاروں کی بخشش کروانے والا ہوگا، وہ روز حساب کا دن ہوگا، اس کا تصور کر کے آج بھی میرا جسم کانپ رہا ہے۔ بس ایک وعدہ کرو، میدان قیامت میں اپنے شوہر سے کہہ کر میری شفاعت کرواؤ گی۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ چچا، میرا آپ سے روز قیامت بخشش کا وعدہ ہے۔ ورقہ نے کہا کہ اب بتاؤ، میں دل و جان سے تمہاری خدمت کرنے کو اور اس رشتے کو طے کرانے کو تیار ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف میرے چچا انکار کر چکے ہیں، دوسری جانب ابو طالب اس گھر کے دروازے سے واپس لوٹائے جا چکے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ورقہ نے کہا کہ ٹھہرو، اس مسئلے کو میں طے کرتا ہوں۔ ورقہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ دونوں کو سمجھانا میرا کام ہے۔ سب سے پہلے وہ عمرو بن اسد کے پاس جاتے ہیں جو ان کے رشتے کے بھائی ہیں اور جناب خدیجہ کے سگے چچا ہیں۔ جا کے کہتے ہیں کہ اے عمرو، غضب کر دیا تو نے،